باپو، پیر سید قادر باپو، پیر سید مدنی باپو، پیر سید جاکر باپو، پیر سید مجر باپو، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ اجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ ونکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بین و خدا دا مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر رونق افروز شہزادگان رسول عرش مقام سادات کرام ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوبا سیاح لامکا وجہ کن فکا در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ سوے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں جان ہے جان کیا نظر آئے کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں آہ کل عیش تو کیے ہم نے آج وہ بے قرار پھرتے ہیں اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں۔ آج کی یہ محفل دارالعلوم اہل سنت فیضان غریب نواز جو ہمارے برادر اکبر پیر طریقت یاسین باپو صاحب قبلہ کی نظامت میں اور ان کے زیر اہتمام چلتا ہے اس کا دستار بندی کا یہ بہترین پروگرام ہے جس میں علماء اور سادات کرام کی ایک بڑی جماعت آپ دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ
ہمارے منبر پر سید مظہر باپو، سید عبدالقادر باپو، سید ذاکر باپو، اسی طریقے سے سید مدنی باپو، دادا باپو، اور ساتھ ہی ساتھ مفتی مطیع الرحمن صاحب اور بھی بہت سارے ہمارے علماء مشائخ موجود ہیں۔ اگر ان کو دیکھا جائے تو ان سب کے نام لیں تو کافی وقت چلا جائے، لیکن ان سب کی نظر ایک شعر کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ نام اہم نہیں ہوتا بلکہ شخصیات اہم ہوتی ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے، شاید کسی ایسی ہی محفل کو چمکتا دمکتا دیکھ کر کہا ہوگا کہ یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں، شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں، میں کس کو ترک کروں، کس کا انتخاب کروں۔ یاسین باپو نے یہاں سب لوگوں کو جمع کیا ہے اور محبتوں کی یہ محفل ہے۔ الحمدللہ آج بہت خوشی کا دن ہے کہ کئی بچوں کی حفظ کی دستار اور دوپہر کو کچھ بچیوں کی رضا پوشی کا پروگرام آپ نے دیکھا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے اور باپو کو اللہ عمر خضر عطا فرمائے۔ میں نے شب برات کے موقع کو سامنے رکھتے ہوئے اور مبارک رات کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن مقدس کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان کی فکر یہ ہے کہ انسان عزت چاہتا ہے۔ دنیا کا کوئی انسان ذلت کو پسند نہیں کرتا، بلکہ جو لوگ پیدائشی طور پر ذلیل پیدا ہوئے ہیں ان لوگوں کو بھی ذلت گوارا نہیں ہے۔ ہر انسان عزت چاہتا ہے، ہر انسان عزت کا مقام چاہتا ہے، ہر انسان وقار کا مقام چاہتا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے۔ انسان عمر کے کسی حصے میں ہو، اس کا تعلق کسی قوم سے ہو، اس کا تعلق کسی قبیلے سے ہو، اس کا تعلق کسی خطے سے ہو، انسان یہی چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملنا چاہیے، مجھے عزت کا مقام ملنا چاہیے۔ اور پھر انسان عزت کے لیے کبھی سوچتا ہے کہ میں دولت جمع کر لوں تو دولت کی وجہ سے میں عزت دار بن جاؤں گا، میرے پاس اچھی کاریں لوگ دیکھیں گے، اچھی سواریاں لوگ دیکھیں گے تو اس کی بنیاد پر لوگ میری عزت کریں گے اور مجھے عزت کی نظر سے دیکھیں گے۔ اگر کسی کی فکر یہ ہو کہ میرے پاس لباس اچھا ہوگا تو لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، تو لوگ پوری طاقت و قوت عزت کے حوالے سے لباس پہ صرف کر دیتے ہیں۔ کبھی وہ قیمتی لباس کے لیے چوری بھی کرتے ہیں، کبھی وہ قیمتی لباس کے لیے ڈاکہ بھی ڈالتے ہیں، کبھی وہ قیمتی لباس کے لیے حرام کاروبار بھی کرتے ہیں۔ قرض کے جس نے سمجھا کہ بنگلوں سے عزت ملتی ہے تو وہ بنگلوں کے لیے محنت کرتے ہیں، کسی نے سمجھا اچھی کاریں یا اچھی سواریوں سے عزت ملتی ہے تو لوگ اچھی سواریوں پر محنت کرتے ہیں، اس کے حصول کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی نے سمجھا کہ علم کے ذریعے سے صرف عزت ملتی ہے، وہ حصول علم کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مگر یاد رکھیں عزت وہ نہیں جس کو انسان سمجھتا ہو۔ آپ مجھے بتائیں نا، اگر اچھی کاریں انسان کو معزز بناتی تو دنیا کے ایسے بھی تو لوگ ہیں کہ جو بہت قیمتی کاروں میں گھومتے ہیں لیکن ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں، اور اگر تھوڑی سی وہ بازاری سستی شہرت حاصل بھی کر لیں تو کیا آپ نہیں دیکھتے کہ چند دنوں کے اندر ان کا نام مٹ جاتا ہے، ان کا نام تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کبھی لوگ کسی کو شہنشاہ جذبات کہتے تھے، آج کہاں گئے آپ کے شہنشاہ جذبات؟ آج کہاں ہے ان کا نام؟ آج کہاں ہے ان کا نشان؟ اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں، کبھی کبھی اللہ اکبر کئی کمپنیوں کے مالک لوگ جن کا سکہ لوگ دنیا میں چلتے ہوئے دیکھتے تھے، لیکن آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں ان کی قبروں کا نشان بھی ملتا ہے تو مجھے بتا دو۔ آپ تلاش کرو ان کی قبور کا نشان، جن کے نام کے لوگ ڈنکے بجاتے تھے، جن کو لوگ سجدے کرتے تھے، ان کی دولت کی بنیاد پر کیا ان کی قبروں کا نشان ہے؟ کہاں ہے فرعون کی قبر؟ کہاں ہے حامان کی قبر؟ کہاں ہے بخت نصر کی قبر؟ کہاں ہے
قبر؟ کہاں ہے یزید کی قبر؟ مجھے بتاؤ ان کی قبور کہاں ہے جنہوں نے دولت کے نشے میں پوری دنیا میں ہنگامہ برپا کر رکھا تھا؟ اپنی سوچ کی اصلاح کر لو. دولت کے ہوس اور دولت کی عبادت کے اندر انسان تو خدا کو بھول نہ جانا. اگر دولت کسی کو عزت عطا کر سکتی تھی، اگر سواریاں کسی کو عزت عطا کر سکتی تھی، تو کہاں گئے یہ دولت والے؟ کہاں گئے یہ سواریاں والے؟ کہاں گئے یہ عزت والے؟ سب مٹ گئے. لیکن مجھے بتاؤ، سرکار غوث پاک کے مثال کو 9 صدیاں بیت چکی ہے، لیکن جنگل میں بھی ان کے نام سے اگر قوم کو آواز دیا جائے تو جنگل میں بھی منگل سا سما نظر آتا ہے. مجھے بتاؤ، حقیقی عزت وہ نہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں. حقیقی عزت یہ ہے جو اللہ نے اپنے ولیوں کو عطا فرمائی. آج غریب نواز کے ڈنکے بج رہے ہیں، آج صابر پاک کے ڈنکے بج رہے ہیں، آج محبوب الہی کے ڈنکے بج رہے ہیں، آج قطب عالم اور شاہ عالم کے ڈنکے بج رہے ہیں. لوگ اپنے دادا کی قبر پر مہینوں نہیں جاتے، لیکن اللہ والوں کے مزارات پر بھیڑ لگی رہنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ان کے مزارات پر بھیڑ نظر آتی ہے؟ لوگ ان سے محبت کرتے نظر آتے ہیں، لوگ ان سے عشق کی حد تک محبت کرتے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. چند سکے خرچ کر کے لوگ باپ کی قبر پر نہیں جاتے، لاکھوں روپے خرچ کر کے لوگ اللہ والوں کے مزارات پہ جاتے ہیں. یہ عزت کیسی عزت ہے؟ ان کے نام کے ڈنکے آج بھی بج رہے ہیں. تو عزت کس کو ملتی ہے؟ عزت کون حاصل کرتا ہے؟ تو یاد رکھو، اللہ جس کو عزت دیتا ہے اس کو دائمی عزت نصیب ہوتی ہے. اللہ جس کو عزت دیتا ہے اس کو ہمیشہ کی عزت نصیب ہوتی ہے. اور اللہ جس کو مقام عطا کرتا ہے اس کو ہمیشہ کے لیے مقام ملتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں 5 سال کے لیے اگر دنیا منتخب کر کے دے تو جن لوگوں نے عزت کے ساتھ 5 سال کے لیے منتخب کیا تھا وہی لوگ ہاتھ پکڑ کر نیچے اتارتے نظر آتے ہیں، وہی لوگ گالیاں دیتے نظر آتے ہیں، وہی لوگ ذلیل کرتے نظر آتے ہیں. لوگ عزت دیتے ہیں تو 5 سال کے لیے دیتے ہیں، اور مدینے کی سرکار سے عزت ملتی ہے تو قبر میں جا کر بھی غریب نواز پورے ملک ہندوستان پر حکومت کرتے نظر آتے ہیں. حقیقی عزت ہے. حکومت وقت یاد رکھے، یہاں تو کل دوسرا رہے گا. زمین ہندوستان کا راجا ہمارا خواجہ سدا رہے گا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان. سادات کرام، لوگوں کی فانی عزت کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرو. ہمیشہ کی عزت کیسے ملتی ہے؟ ہمیشہ کا وقار کیسے ملتا ہے؟ اچھا مقام کیسے ملتا ہے؟ تو اب قرآن بتا رہا ہے. قرآن بتاتا عزت کیسے ملے گی. عزت چاہتے ہو نا، عزت کیسے ملے گی؟ اچھا مقام چاہتے ہو نا، عزت کا مقام چاہتے ہو نا، وہ کیسے ملے گا؟ تو قرآن کہتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے. دیکھو عزت کا مقام قرآن بتا رہا ہے. اگر قرآن پہ ایمان لائے ہو تو عزت پانے کا طریقہ قرآن سے سیکھو. کسی کے ہاتھ میں عزت نہیں ہے، عزت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اللہ اپنے کلام میں بتا رہا ہے کہ عزت کیسے ملے گی. یاد رکھنا، اگر آپ کے دور میں لوگ آپ کو ذلیل کرنے پر آ جائے تو دیکھو 22,000 کا لشکر 72 کو ذلیل کرنے پر آیا تھا، اور اپنے زوم باطل میں انہوں نے ذلت کی انتہا کرنے کی کوشش کی. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ٹکڑے کر دینا یہ اپنے زوم میں دلیل کی ذلت کی دلیل نہیں؟ کیا بیویوں کے دوپٹے چھین لینا یہ ذلیل کرنے کی اپنے زوم باطل میں دلیل نہیں؟ اللہ اکبر، خیمے جلا دینا، بولو یہ سب اگر کسی کے ساتھ ہو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ تو ذلیل ہو گیا. گردنیں کاٹ لینا لوگ اپنے زوم میں دلیل ذلیل سمجھتے ہیں. اسی طریقے سے کپڑے اتار کر کے چھین لینا، کیا یہ زوم کے اندر دلیل ذلیل نہیں اور ذلت کی باتیں نہیں؟ مگر قربان جائے 22,000 کا لشکر حکومت
لیے پوری پوری حکومتوں نے دولت کے خزانے اپنے منہ کھول دیے تھے، اور عزت کرنے والے اور تعریف کرنے والوں کی زبانیں کھینچ لی جاتی تھی۔ حیرت ہے کسی کا ذکر مٹانے کے لیے اگر حکومتیں اتنی کوشش کریں تو اس کا ذکر تو لوگ بھول جائیں، لیکن حکومتوں کے خزانے کے منہ جن کا ذکر مٹانے کے لیے کھل گئے تھے، آج بھی لوگوں کی محفلیں مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ان کا ذکر نہ ہو جائے، جب تک ان کا تذکرہ نہ ہو جائے۔ وجہ یہ عزت اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اللہ کے بندو، اگر عزت حاصل کرنا ہے تو رب العزت کے ہاتھ میں عزت دینا۔ دنیا کی بازاری عزت کے لیے خدا کو ناراض کرتے ہو، دنیا کی بازاری عزت کے لیے اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، عزت کیسے ملے گی؟ قرآن بتا رہا ہے ان تنتجبوا کبائر ما تنہون عنہ، کہ جو اجتناب کرے گا کبیرہ گناہوں سے، جو بڑے گناہوں سے بچے گا، وَنُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، جو بڑے گناہوں سے بچے گا اللہ اس کے چھوٹے گناہوں کو بغیر توبہ کے معاف کر دے گا، اور اللہ اس کو عزت عطا کرے گا، اور اللہ اس کو عزت کے گھر میں داخل فرما دے گا۔ عزت کا مقام اللہ دے گا کب؟ جب ہم بڑے کبیرہ گناہوں سے بچیں گے۔ کبیرہ گناہوں سے بچو، اللہ عزت دے گا۔ غوث پاک کو جیسے عزت دی اللہ عزت دے گا، جیسے غریب نواز کو عزت دی اللہ عزت دے گا، جیسے اپنے مقبول بندوں کو عزت دی۔ شرط ہے کبیرہ گناہوں سے بچو۔ اب یہ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کبیرہ گناہ کیا ہے، بڑے گناہ کیا ہے؟ نمبر ایک، بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہر گناہ کبیرہ ہے۔ کیوں؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی، ہر گناہ اللہ کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی کی مطلب گناہ ہوا، تو پھر اللہ کی نافرمانی چھوٹی کیسی؟ سب تو بڑی ہے۔ لیکن مختار اور جمہوری مذہب اور مسلک یہ ہے کہ جن گناہوں پر وعید شدید سنائی گئی ہے، جن گناہوں پر سخت وعید سنائی گئی ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ بعض نے کہا کہ وہ 3 ہے، بعض نے کہا کہ وہ 7 ہے، بعض نے کہا کہ وہ 9 ہے، بعض نے کہا کہ وہ 40 ہے، بعض نے کہا کہ وہ 70 ہے، اور بعض نے کہا کہ وہ 700 ہے۔ لیکن بس اتنا سمجھ لیں کہ اس کی کوئی تعداد متعین نہیں۔ جس گناہ پر وعید شدید یعنی سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اب آئیے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود گناہ کبیرہ کا تذکرہ کیا۔ میں جلدی اس کو پڑھتا ہوں جتنا وقت میں گنجائش ہے، اس لیے کہ حضور قائد ملت تشریف لائیں تو میری گفتگو مکمل ہوگی، اتنا ہی وقت میرے پاس ہے۔ اب جتنے وقت میں بھی وہ تشریف لائیں گے اتنے وقت تک گفتگو ہوگی۔ اب دل کے کانوں سے سننا، کبیرہ گناہ سے بچو گے اللہ عزت دے گا، اللہ عزت دے گا، اور اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، میرا اللہ کبھی جھوٹا وعدہ نہیں کرتا، اس کا وعدہ سچا ہے، اس کا وعدہ حق ہے، اس لیے کہ وہ خدا سچا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کبیرہ گناہ کیا ہے؟ اس کی فہرست آج کی محفل میں آپ سن لے۔ نمبر 1، سب سے بڑا گناہ کبیر الکبائر، جسے اکبر الکبائر کہا گیا، جسے اکبر الکبائر کہا گیا، سب سے بڑا کبیرہ گناہ جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ گناہ، ہر گناہ کی معافی ہے، اس گناہ کی معافی نہیں ہے، اور پہلے نمبر پر وہ گناہ ہے اس کو شرک کہتے ہیں۔ شرک یعنی شرک سے بچو، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور جب تک شرک سے کوئی توبہ نہ کرے تو اللہ اس کو کبھی معاف نہ کرے۔ مشرک جہنم میں ہمیشہ رہے گا، مشرک کا ٹھکانہ ہمیشہ عبدالآباد جہنم ہے، وہ کبھی جہنم سے نکلے گا نہیں۔ مشرک کو کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی، مشرک کی کوئی شفاعت نہیں کرے گا، اگر کسی نے کر بھی دیا تو قبول نہیں ہوگی، اور یوں تو کوئی کرے گا بھی نہیں، اس لیے کہ مشرک کے لیے شفاعت نہیں، مشرک کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں، مشرک مر جائے اس کی قبر پر جانے کی اجازت
بھی نہیں. مشرک مر جائے اس کے جنازے میں شرکت کی اجازت بھی نہیں. مشرک کا مطلب کیا کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود مانے, جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرے, خدا کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرے, وہ مشرک ہے. مشرک کی کبھی تو جو ہے وہ اس کے لیے کبھی معافی نہیں ہے. اس لیے شرک سے بچو. آئیے میں آپ کو بتاؤں, میری قوم کے کچھ جوان آج شرک کے راستے پر بھی جانے لگے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ میری قوم کے جوانوں, اس گناہ سے بچو. یہ شرک کیا ہے؟ اللہ اکبر. اقبال نے کہا تھا, اللہ, اقبال نے بہت خوبصورت انداز سے کفر کا فلسفہ سمجھایا تھا. کہا تھا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے ناامیدی. بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نا امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. میری قوم, بڑی معذرت کے ساتھ علماء اور سادات کی محفل میں یہ عرض کروں, اہل سنت کے مجمع میں بڑی نازک بات, میری قوم شرک کی طرف جا رہی ہے. شرک کے دروازے اس قوم پہ کھل رہے ہیں. وہ کیسے؟ کسی نے تعویذ دے دیا. اب آدمی کا یقین ہے کہ یہ تعویذ پہنوں گا تو میرا نقصان نہیں ہوگا, یہ تعویذ پہنوں گا تو مجھے روزی ملے گی, یہ تعویذ پہنوں گا تو میں کروڑ پتی بن جاؤں گا, یہ تعویذ پہنوں گا تو میں مالدار بن جاؤں گا, یہ تعویذ پہنوں گا تو میں کبھی بیمار نہیں پڑوں گا. بڑی معذرت کے ساتھ تعویذ پر میرا بھی عقیدہ ہے, جتنے بیٹھے اہل سنت کے علماء ان کا بھی عقیدہ ہے. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں, تعویذ پر ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ تعویذ پہنوں گا تو روزی ملے گی, تعویذ پہنوں گا تو بیمار نہیں پڑوں گا, تعویذ پہنوں گا تو شفا مل جائے گی. یہ سب غلط عقیدے ہیں. عقیدہ یہ صحیح ہے, تعویذ پہنا اور اگر اللہ چاہے تو مجھے شفا ملے گی, اللہ اگر چاہے تو روزی ملے گی, اللہ اگر چاہے تو میں بلاؤں سے محفوظ رہوں گا. بڑے سے بڑے بزرگ کا تعویذ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہ شفا دے سکتا ہے نہ بلاؤں کو ٹال سکتا ہے. اور اگر اللہ چاہے تو قرآن پورا سینے میں لٹکا لے, پھر بھی تو مصیبتوں میں گرفتار رہے گا. ارے تو کیا اور تیرا تعویذ لکھنے والا کیا؟ میں اس کی بات کروں, توحید کی بات کرنے کا حق جتنا ہم سنیوں کو ہے اتنا کسی کو ہے ہی نہیں. اس لیے کہ اوروں نے 1857 کے بعد کے مولویوں سے سن کر توحید سیکھی ہے, اور ہم نے توحید اس سے سیکھی ہے جس نے خدا کو بے حجاب اور بے پردہ دیکھا. مولا کائنات فرماتے ہیں, میں نے اللہ کو پہچانا, باب مدینۃ العلم, خاتم الولایت, فاتح خیبر. میں مولا علی کا ذکر کر رہا ہوں, سنیو. قاضی ثناء اللہ پانی پتی. قاضی ثناء اللہ پانی پتی کون ہے؟ علماء جانتے ہیں, حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی. یہ عبدالعزیز کون ہے پتہ ہے؟ علامہ فضل خیر آبادی کے استاد. عبدالعزیز محدث دہلوی کون ہے؟ شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی کے استاد. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کون ہے؟ صدر الشریعہ کے استاد کے استاد. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کون ہے؟ اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد کے استاد, اشرفی میاں کے مرشد اجازت کے استاد. آپ اندازہ فرمائیں, یہ شاہ عبدالعزیز ہے. شاہ عبدالعزیز خود بھی مجدد, ان کے والد شاہ ولی اللہ بھی مجدد, اور محدثوں کا یہ خاندان, اور یہ فاروق اعظم کی اولاد میں سے ہے. شاہ عبدالعزیز فرماتے تھے, قاضی ثناء اللہ پانی پتی بہقی وقت کا نام ہے. علماء جانتے ہیں بہقی وقت کون ہے؟ امام بہقی کون ہے؟ شاہ عبدالعزیز کہتے تھے ثناء اللہ پانی پتی بہقی وقت ہے. امام باقی کا اپنے زمانے میں نائب اور ثانی ہے. وہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی کتاب تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں, آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک جس کو بھی ولایت ملی ہے سب کو ولی بنانے والا میرا اور آپ کا مشکل کشا علی ہے, علی ہے, علی ہے. اسی لیے امام اہل سنت کہتے
علی ہے. جب تک علی کی غلامی نہ کرے کسی کو کبھی ولایت مل ہی نہیں سکتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اب وہ علی کہتے ہیں. کون علی؟ فاتح خیبر، باب مدینۃ العلم، دار الحکمت کا دروازہ، اللہ دار الحکمت، حکمتوں کے مکان کا دروازہ، بیت حکمت کا دروازہ. یہ مولا علی ہے، حسنین کے بابا، زہرا کے شوہر. اللہ اکبر. ناطق قرآن، بولتا قرآن. سرکار نظمی کہتے ہیں، سرکار نظمی مہرلوی کہتے ہیں بولتا ہوا قرآن. ہم علی کو کہتے ہیں بولتا، جسے بولتا قرآن کہے صوفیہ، وہ علی کہہ رہے ہیں. میں اور آپ نہیں، جنہیں کلمے کا صحیح ترجمہ بھی نہیں پتا، وہ تعویذ پر اعتماد کر کے خدا کو بھول رہے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ، ہاں میں تعویذ کا پھر کہتا ہوں مخالف نہیں. تعویذ اللہ کے اذن سے شفا دے گا. ڈائریکٹ تعویذ میں، کسی تعویذ میں تعویذ لکھنے والے میں طاقت نہیں، اور تعویذ لکھنے والے کی اوقات کہ میں تو مولا علی کا ذکر کروں. مولا علی کہتے ہیں میں نے اللہ کو پہچانا، اور اللہ کو کس طرح پہچانا کہ میں ارادہ کرتا ہوں. توجہ کرنا، علی یہ بات کو خدا کی معرفت کی شان سے نہیں کہا، میں ارادہ کرتا ہوں اور میرے ارادے کو کوئی توڑ دیتا ہے. تب مجھے پتا چلا نا کہ جو علی کے ارادے کو توڑے وہ طاقت کتنی بڑی طاقت ہے. مجھے اللہ کی معرفت، جو علی کے ارادے کو توڑے، توجہ کرنا، جو علی کے ارادے کو توڑے اسی کو خدا. آپ مجھے بتائیے تو صحیح، پتا چلا کسی کے ارادے بھی ٹوٹتے ہیں. جو خیبر کا دروازہ دوسرے ہاتھ سے توڑ دے اس کا ارادہ بھی کوئی توڑتا ہے، اور اسی کو خدا کہتے ہیں. کوئی موسیٰ جیسے کو بھی لن ترانی کہتا ہے، اس کو خدا کہتے ہیں. وہ وعدہ لا شریک. آپ مجھے بتائیں جو موسیٰ کو لن ترانی کہہ دے کہ تو نہیں دیکھ سکتا، اور آپ یہ عقیدہ لے کر کے بیٹھے ہیں کہ میں نے فلاں کا تعویذ پہنا تو میں نے تو شفا مجھے تو ملنی ہی ہے. میں یہ نہیں کہتا ڈالے کہ یہ شرک ہے، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں شرک کے راستے پہ کہیں نہیں جا. نمبر 2، شرک کا ایک راستہ یہ بھی اختیار کیا آپ نے بڑی معذرت کے ساتھ کہ اگر آپ کی طبیعت کہیں بھرتی نہیں اور آپ کی مراد کہیں پوری نہیں ہوتی تو اب تم بت پرستوں کے پاس بھی جا رہے ہو اپنا علاج کرانے کے لیے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو جادوگروں کے پاس جائے وہ کفر کرتا ہے. کفر، یہ کفر قرار دیا اللہ کے رسول نے. تو یاد رکھیے کوئی بھی چیز دوا شفا دے، تعویذ شفا دے، یہ صرف اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی شفا نہیں دے سکتا. ہاں یاد رکھنا خدا کے اذن سے. حضرت عیسیٰ بھی مردوں کو ٹھوکر لگاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. یہ نبی کی بات ہے، قرآن بیان کر رہا ہے تو تھوڑا ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے. تو اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو. پھر دوسری چیز گناہ کبیرہ میں دوسرے نمبر پہ جو چیز آتی ہے شرک کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنا، بدسلوکی کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. اور شب برات میں سب کو بخشا جاتا ہے، جن بدبختوں کو اور کم نصیبوں کو نہیں بخشا جاتا وہ ماں باپ کے گستاخ اور بے ادب بھی ہے. اور آج اتنا بڑا مجمع ہے، سب شب برات کے انتظار میں ہے. شب برات آئے گی میں صلاۃ التسبیح پڑھوں گا، شب برات آئے گی میں اتنے پارے کی تلاوت کروں گا، شب برات آئے گی میں یہ عبادت کروں گا، یہ عبادت کروں گا. آپ کے پاس پورا چارٹ ہوتا ہے، میں بالکل اس چارٹ سے متفق ہوں، میرا کوئی اختلاف نہیں. میں تو اہل سنت کا ایک گرا پڑا انسان ہوں، مجھ سے برا اہل سنت میں کوئی ہے نہیں، آخری نمبر کا آدمی ہوں. میں اہل سنت کے علماء سے کب اختلاف کر سکتا ہوں؟ وہ پورے چارٹ سے میں متفق ہوں، کئی اختلاف نہیں. صلاۃ التسبیح بہترین، نماز فاطمہ بہترین، فلاں تسبیح بہترین، لیکن یہ سب نفل ہے. نفل اس سے بڑھ کے بھی کرو گے تو کچھ ملنا نہیں ہے. کب تک؟ جب تک ماں باپ کو راضی نہ کر لو. شب برات میں پہلا کام اپنے ماں باپ کو خوش کرو، اپنے ماں باپ کو راضی کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آپ ماں باپ کو ناراض کر کے خدا کو راضی کرنے چلے، آپ باپ کا دل دکھا کے خدا کو راضی کرنے چلے. کتنے وہ جوان ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کی فکر کی، کتنے وہ جوان ہیں جنہوں نے
اپنے ماں باپ کا خیال کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، کیا میں یہ آپ کہنے میں حق بات جانب نہیں، اللہ اکبر، کہ اگر دوستوں کی پارٹی ہو تو ہر آدمی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، میں پیسے دوں گا، میں پیسے دوں گا، میں پیسے دوں گا۔ بولو یہ ہے کہ نہیں ہے؟ دوستوں کی پارٹی میں سب کی جیب میں ہاتھ جاتا ہے، لیکن جب ماں باپ بیمار پڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بڑا بھائی منجلے سے کہتا ہے تو بل دے دوا کھانے کا، منجلہ چھوٹے سے کہتا ہے کیا تیری ماں نہیں ہے، کیا تیرا باپ نہیں ہے، تو بل نہیں دے سکتا، تو بھی تو اتنا کماتا ہے۔ سوچو تو صحیح، جب ماں باپ اللہ اکبر تو تمہاری پرورش کرتے تھے تو کیا ماں باپ نے بھی اس طریقے سے لوگوں کے حوالے ہمیں کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ سن لو، آج دین کی پوری شکل بدلتی جا رہی ہے۔ جس چیز کو ترجیح دینا چاہیے اس کو ترجیح نہیں دے رہے ہیں، اور جس کو ترجیح نہیں دینا چاہیے اس کو چیز کو سر پہ لے کر کے گھوم رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ شیطان کا مکر ہے، یہ شیطان کا فریب ہے، یہ شیطان تمہیں فرائض سے ہٹا کر نوافل میں الجھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج بے شمار وہ ماں باپ ہے جو مسجدوں کے زینے پہ بیٹھ کر کے بھیک مانگ رہے ہیں۔ آج بے شمار وہ ماں باپ ہے جو اللہ اکبر برجوں کے نیچے، پلوں کے نیچے، بڑے شہروں کے اندر زندگی گزارنے پہ مجبور ہو چکے ہیں۔ ماں باپ کی عزت کون کر رہا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کون کر رہا ہے؟ آج میں اپنے جوانوں کو بتاؤں، اللہ اکبر، سادات پر جان چھڑکنے والوں، علماء پر جان چھڑکنے والوں، پیروں پہ جان چھڑکنے والوں، ابھی اتنے سارے سادات آپ کو نظر آ رہے ہیں، سب ان کے ہاتھ چومنے کے لیے ایسے دوڑیں گے جیسے شہد کی مکھیاں چھت کی چھتے کی طرف دوڑتی ہے۔ بڑے بڑے پیران نظام آ جائیں، ایک ہاتھ کا بوسہ دینے کے لیے آپ دھکے بھی کھاتے ہیں، دھکے بھی دیتے ہیں۔ مجھے کوئی اختلاف نہیں، میرا عقیدہ یہ ہے، بالکل ہے، کہ ہاتھوں کو چومنا بڑے بڑے مجرموں کی نجات کا ذریعہ بن گیا۔ ایک بہت بڑے بادشاہ کے مرنے کے بعد کسی نے کہا، ارے تو نے تو فلاں کو قتل کیا، تیرے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے امام حسن بصری کے ہاتھ چومے، اسی کے صدقے اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ میں ہاتھ چومنے کا مخالف نہیں، کیونکہ ابو داؤد شریف کی حدیث میری نگاہوں میں ہے۔ الحمدللہ ہم نے اپنے بڑوں کی صحبت میں بیٹھ کر کچھ سیکھا بھی ہے۔ اللہ اکبر، ایسے نیند سے اٹھ کر آپ کو درس دینے نہیں آئے ہیں، ہم نے اپنے بزرگوں کی خدمت کی ہے، جوتیاں سیدھی کی ہے، کچھ سیکھا ہے، اس کے بعد آپ کے پاس آئے ہیں۔ یہ غرور گھمنڈ سے نہیں کہتے، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، ابو داؤد شریف میں ہے صحابہ نے میرے نبی کے ہاتھ بھی چومے، میرے آقا کے پیر بھی چومے، لیکن آپ سے اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں، علماء کی طرف دوڑنے والوں، مشائخ کی طرف دوڑنے والوں، سادات کی طرف دوڑنے والوں، مجھے اتنا بتاؤ، کیا کبھی تم نے اپنے باپ کے بھی ہاتھ چومے؟ کیا کبھی تم نے اپنی ماں کے بھی ہاتھ چومے؟ تیرے پیر کے پاس تو ہاتھ چومنے والوں کی کتاب لگی ہے، اس کے پاس تو جائے نہ جائے وہاں کوئی کمی نہیں، لیکن تیرے باپ کے لیے تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تیری ماں کے پاس تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ ماں باپوں کو لات مار کر، ماں باپوں کو ترسا کر، ماں باپوں کو تڑپا کر تم خدا کو کبھی راضی نہیں کر سکتے۔ اس لیے میری قوم کے جوانوں، اگر چاہتے ہو کہ شب برات میں اللہ تمہاری بے حساب مغفرت کرے تو پہلے اپنی ماں کے قدموں کو پکڑو، پہلے اپنے باپ کے قدموں کو پکڑو، اور سن لو، دعاؤں کے چکر میں کبھی اس کا در، کبھی اس کا در، کبھی اس کا در، کسی کی دعا میں گارنٹی نہیں ہے۔ میری یہ جملے کبھی کبھی کمرشل لوگوں کو تلخ لگتے ہیں، لوگ مجھ سے اس پہ لڑتے بھی ہیں، تو قوم کو بے ادب بنا کے چھوڑے گا۔ میں نے کہا میں کبھی بے ادب نہیں بناتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قوم تمہاری بھی باوفا نہیں ہو سکتی جب تک یہ ماں باپ کی وفادار نہ۔ جو ماں باپ سے وفا نہ کرے وہ پیر سے وفا کرے گا۔ اگر پیران نظام کی سوچ یہ بنی ہے کہ ماں باپ کا بے وفا میرا وفادار ہوگا تو میں کہتا ہوں یہ غلط ہے، اور کوئی پڑھا لکھا پیر یہ کہتا بھی نہیں ہمارا سنی پیر۔ چند جاہل جو گھس گئے اس صف پہ ان کی بات کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں ایک شخص کے بارے میں نے اپنے استاد سے سنا، وہ کہہ رہے تھے اس نے گاڑی پہ لکھا تھا پیر کا کرم، پوچھو پیر کا کرم، خیریت پیر کا کرم۔ میں یہ بھی لوگوں کو کہتا ہوں پیر کا کرم بعد میں کہو، پہلے الحمدللہ کہو، کیونکہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ یہ میں اتنا ضرور آپ کو کہوں گا۔ ہاں، چند دنوں کے بعد کسی نے پوچھا خیریت، تو کہا اللہ کا کرم۔ کہا کیوں بھئی آج جملہ بدل گیا؟ تو کہا پیر صاحب کو گھر بلایا تھا، فاتحہ کے لیے نہیں آئے، میں نے بیعت توڑ دی۔ یہ قوم کا حال ہے۔
یہ قوم کا حال ہے. میں کہہ رہا ہوں میری بات برا مت ماننا. ہمیں اپنی قوم کو وہ باتیں سکھانی ہوگی جو مدینے کے تاجدار نے اپنے اصحاب کو سکھائی. ہمیں تو وہی بات کرنی ہے. یاد رکھیے کسی کو برا لگتا ہے لگے, ہو سکتا ہے یہی ہوگا زیادہ سے زیادہ. آئندہ امداد والے نہیں بلائیں گے, لیکن اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں نہ مجھے تقریر کا شوق نہ احمدآباد آنے کا شوق, مجھے کبھی بھی شوق نہیں. لیکن اگر یہ بات حق ہے اور حق ہے تو پہلے آپ کی زبان سے الحمدللہ نکلنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ تمہارے باپ آدم نے جو سب سے پہلا جملہ کہا تھا وہ یہی کہا تھا الحمدللہ. یاد رکھنا, پہلے الحمدللہ, پھر پیر کا کرم, پھر کسی بزرگ کا کرم. کیوں؟ اس لیے کہ سب کا کرم خدا کے کرم کا محتاج ہے. ہاں اتنا یاد رکھنا. تو عرض یہ کر رہا تھا ماں باپ کا غدار کبھی پیر کا وفادار نہیں ہو سکتا, کبھی دوست کا وفادار نہیں ہو سکتا. میرے استاد نے مجھے نصیحت کی تھی, بیٹے کبھی ماں باپ کے گستاخ اور غدار سے دوستی مت کرنا. میں نے کہا کیوں؟ کہا جو ماں باپ کا وفادار نہ ہو وہ تیرا کیا وفادار ہو سکتا ہے. اہل وفا کی پہچان ماں باپ سے ہے. اور آپ دیکھ لیں جان وفا, شان وفا, کان وفا جسے ہم کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت, ان کو دیکھیں ماں باپ کے یہاں کیسی بات ہے, کس عقیدت کا اظہار ہے. ایک مرتبہ ایک بوڑھی خاتون لکڑی ٹیکتے ہوئے آئی. حضور علیہ السلام صحابہ کی محفل میں بیٹھے تھے, اٹھ کے کھڑے ہو گئے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں آج اگر کوئی لڑکا ڈاکٹر بن جائے تو وہ اپنے کالے رنگ کی ماں کا تعارف نہیں کراتا اپنے دوستوں سے کہ یہ میری ماں ہے. کیوں؟ کہا کہ اس کے کپڑے تو پھٹے ہوئے ہیں, اس کا رنگ تو کالا ہے, میرے دوست میرا مذاق اڑائیں گے, میرا مذاق اڑائیں گے کہ اس کی ماں کا رنگ کالا ہے, اس کی ماں کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں. تو لوگ تعارف نہیں کراتے, حالانکہ وہ ہے ماں. میں کہتا ہوں شان سے کراؤ اپنے ماں باپ کا تعارف کہ یہ تمہارے ماں باپ ہیں. لوگ مذاق اڑاتے رہیں, اپنے ماں باپ کا تعارف فخر سے کراؤ. زمین پہ تخت و تاج کا مالک میں اس کو سمجھتا ہوں. تاجدار وہ ہے جس کے سر پہ ماں کا آنچل ہے, اور تخت پہ وہ بیٹھا ہے جس کے نیچے باپ کی شفقتیں موجود ہیں. تاجدار ترستے ہیں ماں کے آنچل کو. اگر خدا نے تمہارے سر پہ ماں کا آنچل رکھا ہے تو تم تاجدار ہو, تاجدار. اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا باپ کی شفقت اور ماں کا آنچل, ہم بھی کبھی تخت و تاج والے تھے. باپ کی شفقتوں کو کیا یہ تخت سے کم نہیں, اور ماں کے آنچل کو کیا سمجھتے یہ تاج سے کم نہیں. اس لیے آج کل کے لڑکے ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے, کبھی ماں باپ کا تعارف نہیں کراتے. اگر وہ ان پڑھ ہو, بھولے بھالے ہو, سیدھے سادے ہو, شرم آتی ان کو. بلکہ میرے ایک دوست نے اپنے چند ساتھیوں کو تعارف کرائے کہ بڑے میاں کرسی بیٹھے تھے, دوست گئے اس کے برتھ ڈے کے موقع پر. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ ہمارے یہاں کام کرتا ہے. جبکہ وہ اس کا باپ تھا, سادے کپڑے میں بیٹھا. اس بدبخت کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ خود سادے پہن کر مجھے قیمتی پہناتا ہے, یہ خود ہلکے کپڑے استعمال کر کے مجھے بھاری پہناتا ہے. اس نے محنت کی, مزدوری کی, اور مجھے اچھے قیمتی کپڑے پہنا کر قیمتی اسکول میں بھیجا. احسان فراموش ہو گئی دنیا اتنی. اور سوچو تو صحیح, ایسے لوگوں کو ترقی ملے گی جو ماں باپ کو کام والے کے حوالے سے تعارف کرائے. لیکن آؤ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صحابہ کی محفل میں بیٹھے ہیں, اور ایک بوڑھی عورت لکڑی ٹیکتے ہوئے آئی. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں اس بوڑھی عورت کا رنگ بھی سانولا تھا. وہ بہت خوبصورت نہیں تھی بظاہر دیکھنے میں, بظاہر کہہ رہا ہوں, سانولا رنگ تھا. بوڑھی تھی, لکڑی ٹیکتے ہوئے آئی. عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے چہرے پہ جھریاں پڑی ہوئی تھی. حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے, حضور اس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے, اور اپنی وہ چادر جس کو مزمل و مدثر والی چادر کہتے ہیں, حضور نے وہ بچھائی, اور بچھا کر کے اس خاتون کو پہلے اس پہ بٹھایا. پھر اس کے بعد آقا اس کے پاس بیٹھے. صحابہ کو رشک آیا, اللہ اکبر, جس کے طلبے عرش چوم کر معراج پاتا ہے وہ رسول جس کے لیے اپنی چادر
चादर बिछाएं, ये औरत है कौन, और उससे इतना प्यार करें कि पहले उसको बिठाएं फिर खुद बैठे। जब वो जाने लगी उठकर तो पूछा सहाबा ने, ये खुशबख्त खातून कौन है आका? तो मेरे आका ने फरमाया, ये मेरी दूध पिलाने वाली माँ हलीमा सादिया है। अल्लाह अकबर। जब सहाबा ने कुछ सुना कि ये दूध पिलाने वाली माँ हलीमा सादिया है तो सरकार सच करते, आका क्या आपके बचपन के वाकयात हम इनसे सुन सकते हैं? आपका मुबारक बचपना इनसे मालूम कर सकते हैं? तो मेरे आका ने फरमाया, पूछ लो। फिर हलीमा सादिया ने हुजूर के बचपन के वाकयात बताए। लोगों को अंदाजा हुआ जो दूध पिलाने वाली माँ का इतना एहतराम करता हो वो हकीकी माँ सैयदा आमिना का कितना एहतराम करता होगा। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद दूसरी तरफ आए इमाम हसन मुश्तबा। इमाम हसन एक मर्तबा सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत मखदूमा कायनात मलका फिरदौस बरी सैयदा फातिमा का जिक्र करते हुए कहते हैं कि मेरी माँ का जब विसाल हुआ तो मेरी उम्र सिर्फ 7-8 साल की थी। उस उम्र में भी मैं अपनी अम्मी के साथ एक बर्तन में बैठकर मैंने कभी खाना नहीं खाया। इमाम हसन कह रहे हैं मेरी माँ सैयदा फातिमा के साथ एक बर्तन में बैठकर मैंने कभी खाना नहीं खाया। किसी ने पूछा, हसन तुम्हारी माँ सैयदा फातिमा मखदूमा कायनात इतनी अजीम हस्ती तुम्हारी अम्मी जान है, आप उनके साथ बैठ करके खाना एक बर्तन में क्यों नहीं खाया आपने? तो उस वक्त इमाम हसन ने कहा, मुझे डर लगता था कि कहीं माँ की बेअदबी ना हो जाए। कहा, हसन साथ में खाने में बेअदबी कैसी और इस तरह की बेअदबी? तो इमाम हसन कहते हैं मुझे ऐसा लगता था कि किसी लुक़मे पर तवज्जो करना, एहसास देखो, अल्लाह वालों का एहसास देखो, नौजवाना ने जन्नत का सरदार जिनको बनाया गया उनकी फिक्र देखो। इमाम हसन कहते हैं कि मैं डरता था कि किसी लुक़मे पर मेरी माँ सैयदा फातिमा की नजर पड़ेगी और माँ फातिमा सोचेगी कि ये लुक़मा मैंने उठाना और मुझे उसकी खबर नहीं मिल पाएगी, मुझे उसकी इत्तला नहीं हो पाएगी। तो उस वक्त कहीं गलती से वो लुक़मा मैं उठा करके जो है वो अपने मुंह में न डाल लूं तो मेरी माँ की बेअदबी न हो जाए। हालांकि वो गलती अपने लिए कह रहे हैं लेकिन हम उसको गलती का क्या रंग दें? वहां तो गलती करीब से गुजर कर भी नहीं जा सकती, वहां तो खता करीब से गुजर कर भी नहीं जा सकती, वहां तो लफ्ज़िशें करीब से गुजर कर भी नहीं जा सकती। लेकिन इमाम हसन आजिज़ी करते हुए बता रहे हैं कि मुझे माँ के नजर करदा लुक़मे की खबर न हो कि माँ इसको उठाना चाहती है और मैं उसको भूल से उठा लूं तो माँ की बेअदबी न हो जाए। इस तसव्वुर की वजह से मैंने कभी माँ के बर्तन में खाना नहीं खाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज बताओ आज लोग क्या करते हैं? अल्लाह अकबर, घर बनाएंगे तो एक कमरा छोटा सा माँ बाप के लिए निकाल देंगे कि बूढ़ा बूढ़ी उसी के अंदर दरवाजे के अंदर बंद होकर के पड़े रहेंगे। क्यों? मेरे बच्चों को डिस्टर्ब ना हो, मेरी बीवी को जो है वो खलल ना हो। आपसे पूछना चाहता हूँ क्या हमारे साथ भी हमारे माँ बाप ने यही सुलूक किया था? नहीं। आज माँ बाप की नाकदरी हो रही है और नाकदरी की बुनियाद पे याद रखना, दुनिया में कोई किसी कितनी भी इबादत कर ले, कितनी भी रियासत कर ले, कितना भी मुत्तकी हो जाए, माँ बाप नाराज है तो खुदा उसकी इबादत को उसके मुंह पे मार देगा। अल्लाह उसकी इबादत को कबूल नहीं करेगा। इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी माँ बाप का हुकूक बताते हुए बताते कि माँ बाप का अदब क्या है। मैं समझता हूँ कि माजरत के साथ शायद हम में से कोई इस पर अमल नहीं करता। हम लोग अपने बुजुर्गों की अजमत के नारे बहुत लगाते हैं लेकिन सिर्फ नारे। मैं लोगों से कहता हूँ नारी लगाते रहे, किरदार तो कभी इख्तियार किया नहीं है ना। आपसे कहता हूँ नारे में आज भी असर है, तवज्जो करना। नारे में आज जो किरदार के साथ लगे, जो दिल की गहराई से लगे। जलसों के नारे तो रस्म बन गए, एक दूसरे को उठाने और बेदार करने का सबब बन गए, खुतबा के इस्तेमाल का जरिया बन गए। जबकि ये नारे वो थे जो बातिल के कुलूब व अज़हान में लर्जा पैदा कर देते थे। आज भी नारे में तासीर है। अगर आप सोचते हैं कि नारे में तासीर नहीं तो मैं एक बात कहता हूँ, एक गुमनाम लड़की कर्नाटक की एक मर्तबा नहीं 3 मर्तबा सिर्फ हाथ उठाकर किरदार की पाकीज़गी के साथ अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कहती है तो गुमनाम सी लड़की के पूरी दुनिया में डंके बज
بجنے لگتے ہیں۔ آج بھی اللہ بتا رہا ہے کہ میرے نام میں وہی تاثیر ہے جو خالد بن ولید کے دور میں تھی، میرے نام میں وہی تاثیر ہے جو طارق بن زیاد کے دور میں تھی، میرے نام میں وہی تاثیر ہے جو قرون اولا میں تھی۔ ہاں وہی تاثیر کہ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے، دریا بنا چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آج بھی نعرے میں تاثیر ہے، کب؟ کردار کے ساتھ میں۔ ایک لڑکی گمنام میں کردار کے ساتھ نعرہ لگایا، پوری دنیا میں ڈنکے بجے، علماء محراب میں اس کا ذکر کرنے لگے، خطیب منبروں پہ اس کا تذکرہ کرنے لگے، اخبار کی بڑی سرخیوں کے اندر اس کا نام چھپنے لگا۔ یہ نعرے کی تاثیر ہے، لیکن کب؟ جب کردار کے ساتھ لگے۔ فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہو اور اس کے بعد نعرہ لگاؤ، داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکتے رہو، اس کے بعد نعرہ لگاؤ، اللہ اکبر، بیٹیاں بے پردہ گھومیں، اس کے بعد نعرہ لگے، سر پہ ٹوپیاں بوجھ لگے، اس کے بعد نعرہ لگے، گھروں کے اندر گانے اور غزلیں بجے، اس کے بعد نعرہ لگے، نعت مصطفیٰ سے تھکن محسوس ہو اور گانوں سے دلچسپی اور لذت آئے، اس کے بعد نعرہ لگے۔ یاد رکھنا ایسے نعرے بھی شاید منہ پر پھینک مارے جائیں گے۔ کردار سے دوری اور نعروں سے قربت، یہ جذباتی نعرے کسی قوم کو نہ عزت دلاتے ہیں نہ کبھی دلا سکیں گے جب تک کردار کی طرف نہیں آئیں گے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، میری قوم کے جوانوں، سن لو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ۔ نمبر 3 آقا فرماتے ہیں جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی قسم کھانا یہ گناہ کبیرہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید آج اس کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، جس کو اللہ کے رسول نے گناہ کبیرہ کہا ہے جھوٹی قسم کو۔ اور یہ جھوٹی قسم کیا کہتا ہے؟ اگر ہو سکے تو سچی قسم بھی دنیا کے معاملے میں مت کھاؤ، سچی قسم سے بھی اس وقت تک بچو جب تک جان پر نہ بنائے، جب تک مال کا بڑا نقصان ہونے کا یقین نہ ہو، جب تک عزت چلے جانے کا اندیشہ نہ ہو، اس وقت تک سچی قسم بھی مت کھاؤ۔ کیونکہ جو بات بات پر قسم کھاتا ہے اللہ اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ یعنی یہ سچی قسم کی بات کر رہا ہوں، اور سچی قسم کھاتے کھاتے جھوٹی قسم کی عادت پڑ جاتی ہے لوگوں کو۔ اس نے قسم جلدی مت کھاؤ، ہاں دین کے لیے اٹھاؤ، دین کی حقانیت پہ اٹھاؤ۔ رسول اللہ نے بار بار کہا اس رب کعبہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، اور پھر حضور یہ باتیں کہہ کر اللہ کا دین اور اس کی حقانیت بیان کرتے تھے۔ اور ہم لوگ قسم کیوں کھاتے ہیں؟ میں لیٹ اس لیے آیا، قسم سے میں لیٹ جو ہے وہ جان بوجھ کر نہیں ہوا، یہ میری چپل خرید تو اللہ کی قسم مجھے اتنے میں نہیں پڑی۔ جو قوم 200 روپے کی چپل بیچنے کے لیے اللہ کی قسم اٹھائے، آپ سوچو تو صحیح اس قوم کو ترقی کیسے ملے گی؟ جھوٹی قسم کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے کہ اللہ نے فرمایا حدیث قدسی میں، کچھ رہے یا یاد رہے یا نہ رہے آپ اس کو سن لیں اور اس کو یاد کر لیں۔ میری بہنیں بھی سن رہی تو ان سے کہتا ہوں خدا کے لیے وہ اس کو سن لیں۔ جو جھوٹی قسم کھاتا ہے اللہ کے نام کی، اللہ فرماتا ہے میں اس کی 7 پشتوں تک اس پہ لعنت کرتا ہوں۔ جھوٹی قسم کھانے والوں کی ایک اس پر نہیں، ابھی جو اس کی پشتیں ماں کے پیٹ میں بھی نہیں آئی، باپ کی پیٹ میں بھی نہیں آئی، صرف جھوٹی قسم کی وجہ سے اللہ اس کی 7 پشتوں تک لعنت کرتا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں جن کی زبانیں جھوٹی قسم سے محفوظ ہیں؟ اور اگر سچی قسم کوئی کھائے، توجہ کرنا، سچی قسم کوئی کھائے، اللہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان کیا، کوئی سچی قسم کھا کر پھر مچھر کے پر کے برابر اس کے خلاف کرے، سچی قسم کھائے پھر اس قسم کو تو نبھانا ہی پڑے گا، تو اب مچھر کے پر کے برابر اگر وہ سچی قسم کی مخالفت کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا اور اللہ اس پر دنیا میں لعنت فرمائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، اللہ اکبر، آپ اندازہ کریں آج لوگ سگریٹ کا پاکٹ اگر کوئی نہیں پی رہا ہو تو تجھے قسم ہے پی لے، شراب پی لے تجھے قسم ہے، اور پھر لوگ سوچتے ہیں یار یہ قسم اب اس نے دے دی تو یہ کرنا ہی پڑے گا۔ یاد رکھنا، اگر کوئی تمہیں بگاڑنے کے لیے قسم دیتا ہے تو پھر وہ ماں کی قسم دے یا بچے کی قسم دے یا اللہ کی قسم دے، آپ نے اس کی قسم پہ کبھی حرام کام نہیں کرنا۔
آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا میں نے شراب پی لی، کیوں پی؟ اس نے ماں کی قسم دی، تو ماں کی قسم دی تو ماں کی قسم کا کوئی اعتبار ہی نہیں، بلکہ غیر اللہ کی قسم کھانے کو شرک کے راستوں میں سے ایک راستہ قرار دیا گیا، اس لیے تیرے بچے کی قسم، ماں کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم نہ کھایا کرو۔ قسم صرف اللہ کی ذات اور صفات کی کھائی جا سکتی، اور اگر قسم کھا کے توڑ دیا تو اس کا کفارہ ہے، قسم کھا کے توڑ دیا اس کا کفارہ ہے، یا تو کسی کو ایک لباس غریب کو پہناؤ، یا پھر لگاتار 3 دن روزے رکھو، یا پھر 10 مسکینوں کو، 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا پیٹ بھر کر کے کھلاؤ، یہ اس کا کفارہ ہے۔ یعنی صرف استغفر اللہ پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، قسم توڑ کے اس کا کفارہ دینا پڑے گا، یہ قسم ہے۔ لیکن لوگ قسم کو کتنا نبھاتے ہیں۔ تیسری چیز آقا فرماتے گناہ کبیرہ شراب پینا، ایک اور ساتھ میں لے لو، چوتھا گناہ کبیرہ جوا کھیلنا۔ شراب اور جوے کو قرآن نے بھی ساتھ میں بیان کیا۔ شب برات میں بھی سب کی مغفرت ہوتی ہے، شراب پینے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ایک حدیث سن لیں آپ، لرز جاؤ۔ حدیث پاک میں آیا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جس نے شراب پی اور نماز چھوڑی گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ، اپنی خالہ کے ساتھ اور اپنی پھوپھی کے ساتھ زنا کیا۔ یہ حدیث ہے۔ حدیث کس میں لکھی ہوئی پتہ ہے؟ مجموع الزوائد نام کی کتاب میں لکھی ہوئی۔ دل کے کانوں سے سن، لوگوں کو شرم لگتی ہے حدیثیں سنتے وقت، گندی پکچر دیکھتے وقت شرم نہیں لگتی، شراب پیتے وقت شرم نہیں لگتی۔ آج شراب فیشن بن چکا ہے۔ مجھے حیرت ہے جن لوگوں کے مذہبوں کے کہانی اور قصے کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں، وہ قوم شراب چھوڑ رہی ہے، اور جس کا مذہب اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے وہ قوم شراب کی طرف جا رہی ہے۔ اور آج نوجوانوں کو ایسا لگتا ہے کہ شراب کے بغیر گزارا کیسے، بلکہ کچھ نوجوان ڈائلاگ بولتے ہیں، یار پانی پینے والے لوگ بیوقوف ہیں، شراب پی کر کے زندگی گزارو۔ میرے عزیز، شراب کا وہ عذاب ہے، وہ وبال ہے کہ اس کو انسان تصور کرے کہ برداشت کر سکتا ہے۔ شراب پینے والے کو لوہے کے گز مارے جائیں گے، اللہ اکبر، لوہے کے ہتھوڑے۔ اور وہ جو جہنم میں لوہے کے ہتھوڑے ہیں، لوگ کبھی کبھی اس کو کہانی قصہ سمجھتے ہیں۔ لوہے کے جس ہتھوڑے سے بے نمازی کو، شرابی کو، جواری کو مارا جائے گا، وہ لوہے کا ہتھوڑا جو جہنم کی آگ کا بنا ہے، وہ کتنا وزنی ہے پتہ ہے؟ اللہ کے رسول غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تمام جنات اور انسان مل کر جہنم کا وہ ہتھوڑا اٹھانا چاہیں جس سے جہنم کے اندر مارا جائے گا، تو سارے جنات اور انسان مل کر بھی اس کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ایسا طاقتور اور اتنا وزنی وہ جہنم کا ہتھوڑا ہے جو کس کے سر پہ مارا جائے گا؟ بے نمازی کے سر پہ۔ کس کے وجود پہ برسایا جائے گا؟ شرابیوں کے وجود پہ۔ ہے اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت، ہے اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی قوت۔ لوگ آج سمجھتے ہیں ارے ہم تو یوں بخشے جائیں گے، اور ہمیں تو فلاں لے کر کے جائیں گے، اور ہم تو یوں بخشے جائیں گے، اللہ کریم ہے، مولانا ہمیں اتنا نہ ڈراؤ۔ میں کہتا ہوں میرے عزیز، جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا تھا وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، جب یہ عذاب کا تذکرہ رسول اللہ سے سنتی تو اتنا روتی کہ آپ کا دوپٹہ ایسا بھیگ جاتا کہ اگر کوئی نچوڑے تو اس سے آنسو ٹپکے، اتنا رویا کرتی تھی۔ مولا کائنات شیر خدا علی کے مرتضیٰ جب یہ جہنم کے عذاب کا تذکرہ سنتے تو ایسے تڑپتے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے۔ فاروق اعظم ان عذاب کا ذکر سنتے تو 3 دن تک کے بیمار پڑتے اور آپ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، آپ پہ بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہم کیا سمجھ رہے اللہ کے دین کو؟ اللہ اکبر، چھوٹی چھوٹی اسکیمیں اگر دنیا کے لوگ کہیں کہ یہ اسکیم لے لو یہ فائدہ، یہ اسکیم لے لو یہ فائدہ، یہ اسکیم لے لو یہ فائدہ، ایسا مت کرنا ورنہ اس سے نقصان ہوگا۔ صرف ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر کہہ دیں میٹھا مت کھانا ورنہ بیماری بڑھے گی، میں پوچھتا ہوں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے میٹھا ترک کر دیا پسند ہونے کے باوجود؟ ڈاکٹروں کے کہنے پر جان بچانے کے لیے مٹھائی چھوڑ سکتے ہو، اللہ رسول کے کہنے پہ شراب کے کڑوے گھونٹ نہیں چھوڑ سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ جتنی اہمیت تم نے ڈاکٹر کی باتوں کو دی اتنی اہمیت بھی اللہ رسول کی باتوں کی نہیں۔ پھر مذہب کس چیز کا نام ہے؟ مسلک کس چیز کا نام ہے؟ دین کس چیز کا نام ہے؟ قرآن اور حدیث کس چیز کا نام ہے؟ پھر مسلمان کہتا ہے ہم پر آسمان سے بلائی کیوں نازل ہو رہی ہے، ہمیں تباہ کرنے کے منصوبے کیوں بن رہے ہیں، ہمیں برباد کرنے کے منصوبے کیوں بن رہے ہیں؟ میرے آقا صلی
دیوانوں، جو قوم اللہ رسول کی بات کو اہمیت دینا چھوڑ دے وہ قوم عزت کے ساتھ زمین پر کیسے جیے گی؟ مسلمانوں، آج بھی ہمارا کھویا ہوا وقار ہمیں پھر مل سکتا ہے، آج بھی عظمت رفتہ بحال ہو سکتی ہے، آج بھی تخت و تاج ہمارے قدموں میں آ سکتے ہیں۔ اللہ رسول کی بات کو وہ اہمیت تو دو۔ حیرت ہے، بولو اپنے ایمان والے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو، ڈاکٹر کے کہنے پر مٹھائی نہیں چھوڑی، ڈاکٹر کے کہنے پہ میٹھا نہیں چھوڑا، نمک کا کھانا پسند تھا، بلڈ پریشر ہو گیا، نمک کا کھانا نہیں چھوڑ دیا، السر ہو گیا، مرچ کھانا نہیں چھوڑ دیا، جان بچانے کے لیے اتنے جتن، اور اس جان کو جہنم سے بچانے کے لیے کوئی جتن نہیں۔ یاد رکھنا، میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ قرآن کہہ رہا ہے نیکوں کے لیے جنت ہے اور فاسق و فاجر گنہگاروں کے لیے جہنم ہے۔ کس سے گڑنا چھوڑ دو؟ اتنے پاپ کرنے کے بعد کہتے ہو جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ کتنے دلیر ہو گئے۔ قیامت کا ذکر آتا ہے تو میرا شاعر کہتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھے گا میرے بھائی؟ قرآن کہہ رہا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن۔ جبریل بھی اس دن تھر تھر کانپ رہے ہوگے، تو کیا دیکھے گا؟ آدم علیہ السلام نفسی نفسی کہہ رہے ہوگے، تو کیا دیکھے گا؟ ابراہیم خلیل اللہ نفسی نفسی کہہ رہے ہوگے، تو کیا دیکھے گا؟ جو ہوگا نماز چھوڑ کے کہتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ رمضان شریف کے روزے کھلے عام ترک کرنے کے بعد قیامت کے دن کے لیے کہتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس دن ہاتھ ملیں گے ہاتھ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس دن تو پسینہ اتنا ہوگا کہ کوئی ٹکنے تلے پسینے میں، کوئی گھٹنے تلے، کوئی کمر تلے، کوئی گلے تلے، کوئی پسینے کے اندر ہچکولے کھڑے۔ جیسے کشتیاں چلتی ہے دریا میں ویسے لوگ اپنے پسینوں میں تیریں گے۔ خدا کے لیے اپنے حال پہ رحم کر لیں۔ یہ شب برات جو قدرت دے رہی اس لیے کہ توبہ کر کے پلٹو اللہ کی طرف، اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو اللہ کی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اگر 40 سال تک بھی پاپ کیے، 40,000 سال تک بھی کوئی پاپ کر لے، اتنی عمر تو کسی کی ہو بھی نہیں سکتی، اور پھر توبہ کرے، میرا اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، میرا اللہ اس کو معاف کرتا ہے۔ خدا کے لیے میرے بھائی، اے میری قوم کے جوان، نہ تیرے اندر طاقت نہ میرے اندر طاقت کہ ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنمیوں کے سر پر کھولتا ہوا پانی جہنم کی آگ کا ڈالا جائے گا تو اس کا سر ایسے پگھلے گا کہ اس کے سر کے پگھلنے کا اثر اس کے وجود پر اور اس کے پیٹ پر پڑے گا، اس کا بھیجا زمین پہ گرے گا، اس کا سر پگھل کر زمین پہ گرے گا۔ یہ جہنم کے کھولتے ہوئے پانی کا عالم ہے۔ اور یاد رکھنا، جب کسی پر آپ کھولتا ہوا پانی ڈال دے تو وہ مر جائے گا، مرنے کے بعد نجات پا جائے گا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اتنے سارے عذابات جہنم میں دیے جائیں گے، سر کچلا جائے گا، گرم پانی ڈالا جائے گا، جہنم کے کانٹے دار چاہے وہ درختوں کے پھل جسے تھوڑ وغیرہ کہتے ہیں یہ سب حلق میں ڈال کر کے کھلایا جائے گا، آب حمیم پلایا جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اتنی تکلیفیں اٹھا کر بھی مرو گے نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لا یموت فیہا ولا یحیا، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ مرنے دے گی نہ جینے دے گی وہ جہنم کی آگ۔ مرنے اور جینے کے درمیان تڑپتے رہو گے۔ اور اللہ اکبر، شرابیوں کو کیا پلایا جائے گا؟ عام جہنمیوں کو تو جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، اس پانی سے اس کے گوشتوں کا، چہرے کا گوشت تو جھڑ کے گرے گا، اس پانی کی وجہ سے اس کے پیٹ کی آنتیں کٹ کٹ کے گرے گی۔ لیکن جو شرابی لوگ ہیں، شرابیوں کو کیا پلایا جائے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو لوگ زنا کریں گے، زنا کرنے والوں کے زنا کے اعضاء سے جو پیپ اور خون بہ کر کے نکلے گا بدبودار، وہ شرابیوں کو پلایا جائے گا۔ یعنی پانی نہیں، وہ جن لوگوں نے دنیا میں زنا کیا اور زنا کے اعضاء سے جو خون اور پیپ نکلا وہ جہنم میں کھولتا ہوا خون اور پیپ بدبودار وہ شرابیوں کے حلق کے اندر اتارا جائے گا۔ اللہ اکبر، وہ لوگ کہیں گے یہ کیا ہے؟ کہا جائے گا یہ جہنمیوں کے اعضاء
ज़िना से जो है जो खून और पीप निकला था वो है, और ये उसका मजा है जो तुम दुनिया में नशा किया करते थे। आपसे पूछता हूँ, बोरिंग का पानी अगर उसमें हल्की सी बदबू आ रही हो तो हम उसको मुंह से हटा देते हैं और उसको हलक के नीचे नहीं उतारते। आप बताओ, जिस पानी के अंदर जमीन की बू आए हम वो पानी नहीं पी पाते। अल्लाह अकबर। ऐ शराब पीने वालों, ऐ शराब की बोतलों को अपने हलक के अंदर उतारने वालों, सोचो वो जहन्नमियों के ज़िना के आज़ा से जो खून और पीप निकलेगा वो अपने हलक में कैसे उतार सकोगे। लेकिन याद रखना, उस दिन अगर तौबा करोगे तो तौबा का दरवाजा बंद हो चुका होगा। उस दिन माफी मांगोगे, माफी का दरवाजा बंद हो चुका होगा। मेरे अजीज भाई, दुनिया में पहली और आखिरी मर्तबा आया है। अगर अल्लाह से आज माफी मांग ले तो मेरा अल्लाह तुझे माफ करेगा। कितना ही तू पापी है, कितना ही बड़ा मुजरिम है, कितना ही बड़ा गुनहगार है, खुदा की बारगाह में पलट। और आपको बता दूं मेरे जवानों, ये अज़ाब की बातें सुनकर मायूस नहीं होना, ये खुदा की गैरत है जिसका जिक्र मैंने किया। लेकिन मेरा अल्लाह फरमाता है, सबक़त रहमती अला ग़ज़बी, कि मेरा कसब, अल्लाह अकबर, मेरी रहमत के हवाले से मग़लूब हो गया और मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब आ गई। अल्लाह फरमाता है, तवज्जो करना, अगर कोई पापी, कोई मुजरिम किसी नेक आदमी के पास आता है तो नेक आदमी उससे भागता है, नेक आदमी उससे जी चुराता है। कोई जलील किसी इज्जतदार के करीब आता है तो वो इज्जतदार उससे दूर भागता है। आप याद रखें, हर एक किसी और से भाग रहा है। गरीब से मालदार भाग रहे हैं, जलील से इज्जतदार भाग रहे हैं, छोटों से बड़े भाग रहे हैं, गुनहगारों से नेकोकार भाग रहे हैं। लेकिन ये मेरे अल्लाह की शान है। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे, तू मेरी तरफ एक मुश्त आता है तो मैं तेरी तरफ एक बालिश आता हूँ। तू मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं तेरी तरफ दौड़ कर आता हूँ, जैसा कि मेरी शान है। और उलमाए मुहतातीन कहते हैं कि तू अल्लाह की तरफ चल कर आए तो अल्लाह की रहमत तेरी तरफ दौड़ करके आती है। आओ ना, खुदा की रहमत को आवाज दो, अल्लाह अकबर। और शबे बारात में तो ये होता है, जैसे ही सूरज गुरूब होता है, जैसे ही सूरज गुरूब होता है, अल्लाह तबारक व तआला गुरूब आफ्ताब ही से पहले आसमान पर तजल्ली करता है, पहले आसमान पर नुज़ूल इजलाल फरमाता है और पुकार पुकार कर अपने गुनहगारों को कहता है, ऐ गुनहगारों, आओ तौबा करो ताकि मैं तुम्हें माफ करूं। ऐ रोजी के तलब करने वालों, रोजी तलब करो ताकि मैं तुम्हें रोजी अता करूं। ऐ औलाद के मांगने वालों, औलाद मांगो ताकि मैं तुम्हें औलाद अता करूं। ऐ महरूमों, महरूमी से निजात तलब करो ताकि मैं तुम्हें निजात अता करूं। आप सोचो तो सही, शबे बारात में गुरूब आफ्ताबी से ये सदाएं शुरू हो जाती है। लेकिन हमारा हाल ये है, हम नहाने में मसरूफ, कपड़े पहनने में मसरूफ, खुशबू लगाने में मसरूफ, आंख सुरमा लगाने में मसरूफ, और ये सारे सिंगार करने के बाद फिर गलियों में घूमने में मसरूफ। आपसे पूछता हूँ, नहाना तो इसलिए था ताकि हम इबादत का एहतमाम करते, सुरमा तो इसलिए लगाना था, हम अल्लाह की बारगाह में जाने वाले हैं, इतना इसलिए लगाना था ताकि हम अल्लाह की बारगाह में खड़े होने वाले हैं। इतना सुरमा और नहाकर हमें घूमने के लिए बारातियों की तरह नहीं भेजा गया था, बल्कि हमें इबादत के लिए खड़े होना था, वहां किड़किड़ाना था। लेकिन अफसोस, वो इबादत की रात भी हम घूमने में, बात करने में ज़ाय कर देते हैं। अब तो पता नहीं क्या क्या चल पड़ा, कहीं पटाखे फोड़े जाते हैं, कहीं आतिशबाजी की जाती है। अल्लाह अकबर। मेरे भाई, शबे बारात ज़ाय करने के लिए नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं, इस रात सब बख्श दिए जाते हैं, चंद बदनसीबों के, बल्कि कम नसीबों के अलावा, चंद कम नसीबों के अलावा, बदबख्तों के अलावा सब बख्श दिए जाते हैं। जिनको नहीं बख्शा जाता वो दो मुसलमान जो एक दूसरे के लिए दिल में कीना रखते हैं, एक दूसरे के लिए कीना रखते हैं, उनको नहीं बख्शा जाता। और बड़ी माजरत के साथ, आपने दाढ़ियां, हमने दाढ़ियां लंबी की, कपड़े भी खूबसूरत, टोपियां भी खूबसूरत, अमामे के पेज भी खूबसूरत, सब खूबसूरत, क्या दिल भी खूबसूरत है हमारा? एक भाई दूसरे भाई के लिए दिल में कीना लेकर बैठा है, कीना इतना दिल में बढ़ गया कि अपने इमाम के लिए भी हमारा दिल साफ नहीं है। यह है कि नहीं? पड़ोसियों के लिए भी दिल में कीना। और शबे बारात की तैयारी था, इसीलिए दिल में कीना आता है, बदला नहीं ले पाते तो कीना आता है। ठीक,
بدلہ لے لیتے تو دشمنی ہو جاتی ہے، پھر بھی دلوں میں کینہ رہتا ہے۔ اتنا سوچو، سیدنا فاروق اعظم جب آپ کے وصال کا وقت، شہادت کا وقت آیا تو آپ کو ایک شخص نے کھنجر سے مارا۔ دیکھیے دلوں سے، مومنوں کے لیے دل کتنا صاف۔ فاروق اعظم پوچھتے ہیں مجھے کس نے کھنجر مار کے شہید کیا؟ تو لوگوں نے کہا ایک مجوسی تھا، آتش پرست تھا۔ آپ نے کہا الحمدللہ۔ لوگوں نے کہا اس پر الحمدللہ کا مطلب کیا؟ کہا اللہ کا شکر ہے مجھے کسی مسلمان نے نہیں مارا، اگر مجھے مارتا تو میری وجہ سے وہ جہنم میں جاتا۔ اللہ کا شکر ہے میری وجہ سے کوئی مسلمان جہنم میں نہیں جائے گا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں ہمارے دل میں کینہ کیا؟ مجھے ستا رہے نا، بری موت مرے، کتے کی موت مرے، اس کا یہ نقصان ہو، اس کا وہ نقصان ہو۔ میں کہتا ہوں میرے عزیز، اور اگر کوئی بیمار پڑ گیا، ہاں مجھے بہت ستایا تھا نا اسی لیے بیمار پڑا ہے، میرے بھائی تو کون ہے؟ بلکہ یہ دعا کرو اللہ اس نے مجھے ستایا، میں تیرے لیے اس کو معاف کرتا ہوں، کیونکہ میری وجہ سے اس پہ مصیبت نہیں آنا چاہیے، میری وجہ سے اس پہ تکلیف نہیں آنا چاہیے۔ میرے بھائیوں ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا کیا ہے؟ مولائے کائنات کو ابن ملجم نے حملہ کیا، دیکھو اللہ والوں کا انداز، ابن ملجم جیسا بدبخت پلید جہنمی، اس نے مولائے کائنات پہ حملہ کیا، اس پکڑا گیا۔ جب پکڑا گیا تو مولائے کائنات نے اپنے شہزادوں سے کہا مجھے پیاس بہت لگ رہی ہے، جلدی سے مجھے پانی پلا۔ تو پانی کے اندر شکر ملا کر، وہ شکر کا پانی جس سے ہم شربت کہہ لیں، وہ مولائے کائنات کو پیش کیا۔ مولائے کائنات نے وہ کٹورا لیا، اپنے منہ کے قریب کیا، اور قریب کرنے کے بعد جیسے ہی قریب کیا تو سامنے سے آواز ہے، وہ قاتل جو سامنے کھڑا تھا لوگ اس کو پکڑے ہوئے تھے کہ اگر مولا کی شہادت ہو جائے تو پھر اس کا شریعت نے جو حکم دیا وہ کام کیا جائے۔ تو وہ سامنے کھڑا تھا، اس نے کہا علی علی، آپ جانتے ہیں نا کہ مار کھانے والے سے زیادہ محنت مارنے والے کو لگتی ہے، کیونکہ آپ تو بہت تلوار چلا چکے ہیں، مارنے والے کو محنت زیادہ لگتی ہے۔ جب آپ کو اتنی پیاس لگی ہے تو اندازہ کرو مجھے کتنی پیاس لگی ہوگی، مجھے بھی تو پیاس لگی ہے۔ مولائے کائنات نے منہ کے قریب وہ کٹورا تھا، وہ اپنے شہزادے امام حسن کے ہاتھ میں دیا، فرمایا پہلے اس کو پلاؤ بعد میں ہم پئیں گے۔ قاتل کے لیے، قاتل سامنے کھڑا ہے، فکر یہ ہے ہم نے کیا سیکھا، اپنے بزرگوں سے ہم نے کیا سیکھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لو۔ ایک مرتبہ ابو جہل اپنے دوستوں سے مشورہ کرتا ہے کہ ہم نے محمد کو قتل کرنا ہے، روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے انہیں قتل کرنا ہے۔ لوگوں نے کہا کیسے قتل کریں گے، قتل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو دیکھیے دشمن کو میرے آقا کے اخلاق پہ کتنا اعتبار تھا، اعتماد تھا۔ اس نے کہا میں بیماری کا ڈھونگ رچاؤں گا، میں بیماری کا ڈھونگ رچاؤں گا، آپ لوگ مکے میں اس بات کا اعلان کر دو کہ ابو جہل بیمار ہو گیا، ابو جہل بیمار ہو گیا۔ تو کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت ہے کہ جو بھی بیمار پڑتا ہے وہ اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، چاہے دوست بیمار پڑے تو جاتے ہیں، دشمن بیمار پڑے تو جاتے ہیں، تو وہ آئیں گے مجھے دیکھنے کے لیے۔ تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ایک گہرا سا کنواں کھودیں گے اور کنواں کھود کر کے اس پر تختے رکھ دیں گے، ایک تختے میں رسی ڈال دیں گے اور میں اس کو بستر میں لے کے لیٹ جاؤں گا۔ جیسے ہی محمد عربی اس تختے پہ قدم رکھیں گے ہم وہ تختہ کھینچ لیں گے، جیسے ہی کھینچ لیں گے تو اس گڑھے کے اندر محمد عربی گر جائیں گے اور معاذ اللہ اندر چلے جائیں گے، ہم وہ تختہ لگا دیں گے اور اس کا منہ بند کر دیں گے۔ اس طریقے سے معاذ اللہ محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ پہلے غور کریں کہ اللہ اکبر، ایک دشمن کو کتنا یقین ہے میرے آقا پر کہ میں بیمار پڑوں گا تو مجھے دیکھنے کے لیے وہ آئیں گے، اور اس نے سارا پلان سیٹ کیا اور پھر وہ جھوٹ موٹ کا بیمار بھی پڑ گیا، اس کی بیماری کا چرچا بھی مکے میں ہو گیا۔ اور پھر یہ ہوا قربان، میرے آقا کو جب خبر ملی کہ ابو جہل بیمار ہے تو میرے سرکار اس کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر کی طرف بھی آئے۔ جیسے ہی دروازے پہ پہنچے جبریل امین آئے اور عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کی حکمت یہ کہ آپ یہیں سے اب واپس ہو جائیں۔ توجہ کرنا، کیا کہا؟ اللہ کی حکمت یہ کہ آپ یہیں سے واپس ہو جائیں۔ اب یہاں پہنچ کر کچھ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں اگر ان کو علم غیب ہوتا تو وہ وہاں تک کے کیوں آتے؟ میں کہتا ان کو علم غیب آپ کے علم میں نہیں
तो अल्लाह को तो इल्म गैब है, घर से चले तो घर पर ही रोकना चाहिए था, घर पे नहीं रोका। अल्लाह ने अबू जहल के दरवाजे पे रोका कि आप वापस हो जाएं। तो अल्लाह के हर काम में हिकमत है। नबी पे एतराज न किया करो, नबी के हवाले से इस तरह की बातें न किया करो, ये बेअदबी है। अल्लाह ने महबूब को कितना दिया वो खुद फरमाता है, अल्लमहु शदीदुल कुवा, वो कुव्वत वाले ने अपने महबूब को सिखाया। और कितना सिखाया, वो अल्लमक मा लम तकुन तालम व काना फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। जो कुछ आप नहीं जानते थे वो सब कुछ हमने आपको सिखा दिया। अल्लाह अकबर। और यहाँ बातें होती है, उनको तो इतना ही पता, उनको तो उतना ही पता। मेरे अजीज, ऐसी बातें न किया कर। जब तू अपने बाप के लिए ऐसी बात नहीं करता तो तू रसूल पाक के लिए जिनका कलेमा पढ़ता है उनके लिए ऐसी बातें क्यों करता है? इससे तेरी बदबख्ती जाहिर होती है, इससे तू जहन्नम की तरफ पड़ता है, इससे तेरी तबाही का सामान पैदा होता है। अल्लाह अकबर। तो बहरहाल अबू जहल के दरवाजे पे पहुंचे, वहां जिब्रील अमीन आके कहते हैं, या रसूल अल्लाह आप यहीं से वापस हो जाएं। आका, अल्लाह ताला की हिकमत यह है, हुजूर को जब अबू जहल ने देखा अपने दरवाजे तक आते, और जब हुजूर को वापस पलट कर जाते देखा, वो घबरा गया, बौखला गया, और फिर वो हुजूर को बुलाने के लिए खुद दौड़ा। जैसे ही दौड़ा वो, तो उसी तख्ते पर उसका पैर पड़ा लाशूरी तौर पे, और उसी गड्ढे के अंदर वो गिर गया। इतना गहरा गड्ढा था कि उसको कोई निकाल न सका। अबू जहल ने कहा, अगर मुझे इससे कोई निकाल सकता है, एक ही जात है, वो मोहम्मद अरबी की जात। आप देखें, गौर फरमाएं, ये याद रखिए, नफली इबादतें अपनी जगह, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, पुलसरात पर पार लगाने वाली सबसे ज्यादा जो चीज है वो तुम्हारे अखलाक। मीज़ान पर सबसे भारी जो चीज़ है वो तुम्हारे अखलाक। अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा जो चीज़ है वो तुम्हारे अखलाक। अबू जहल जैसा कह रहा है कि मुझे अगर इस कुएं से, इस गड्ढे से कोई बाहर निकालेगा तो मोहम्मद अरबी निकाल सकते, कोई नहीं निकाल सकता। जाओ उनको कहो वो मुझे निकालें। और हैरत है, हुजूर को बता दिया गया कि या रसूल अल्लाह, इसने गड्ढा आपके लिए खोदा, आपको शहीद करना चाहता था, आपका किस्सा खत्म करना चाहता था। अब वो कुएं में गया। मेरे और आपकी तरह कोई होता तो वो लोग कैसे बातें करता, लेकिन वो रहमतुल लिल आलमीन, इंसान कामिल, सैयदुल आलमीन, मुस्तफा जान रहमत तशरीफ लाई, और उस गड्ढे के किनारे पे खड़े होकर फरमाते हैं, अबू जहल तू कहता है कि मैं तुझे निकालूं, मैं तुझे निकाल दूंगा, लेकिन मुझे बता, अगर मैंने निकाल दिया तो क्या तू नबी मान लेगा? उसने कहा, बिल्कुल मान लूंगा, अगर आपने मुझे निकाल दिया तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ उस गड्ढे के अंदर डाला, और हुजूर का मौजज़ा ये देखने में आया कि हुजूर का खूबसूरत हाथ उस गड्ढे के अंदर उसके हाथ में पहुंचा, और पलक के झपकते मेरे आका ने उसको बाहर निकाला। फिर आका ने फरमाया, अबू जहल, मैंने अपना मंसूब। हज़रत है, अच्छा आइए हज़रत का इस्तेक़बाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर कायदे मिल्लत जिंदाबाद, कायदे मिल्लत जिंदाबाद, शहजादे मखदूम सिन्ना जिंदाबाद, शहजादे मखदूम सिन्ना जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हुजूर सरकारे कलाम जिंदाबाद, नबीरे हुजूर सरकारे कलाम जिंदाबाद, हुजूर कायदे मिल्लत जिंदाबाद, हुजूर कायदे मिल्लत जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर कायदे मिल्लत, हुजूर कायदे मिल्लत, साहिबे सज्जादा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत कायदे मिल्लत, अशरफी दूना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे रसूल, सीरे बतूल, अली का खून, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए थोड़ी देर के लिए, जो स्टेज पर है वो बैठ जाए, आप लोग भी बैठ जाए हजरत, तमाम हजरत।
الحمدللہ تعالی ہماری جماعت کی حقانیت کے لیے بڑی چیز ہے، اور حضور قائد ملت جو ہر محاذ پر ہماری قیادت فرماتے ہیں، ذرا تشریف لائیں۔ وقت تو بہت ہو چکا ہے، میں اپنی کوئی بات نہیں کرتے ہوئے اپنی بات ختم کر دوں دو جملے پر، کہ جس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ابو جہل کو اس گڑھے سے باہر کیا تو آقا نے فرمایا میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اب تو بھی اپنا وعدہ پورا کر دے کہ میں نے تو تجھے نکال دیا نا گڑھے سے۔ تو اس نے دیکھ کر کے کہا اے محمد وہی فدا صلی اللہ علیہ وسلم، آج مجھے یقین ہو گیا کہ دنیا میں تم سے بڑا جادوگر کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پھر ریئیکشن کے طور پر اسے کچھ نہیں فرمایا۔ کافروں کے ساتھ یہ انداز تھا، اور آج ہمارا انداز مومنوں کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ کیا ہے؟ اس لیے شب برات میں اگر نجات اور مغفرت چاہتے ہو تو اپنے دلوں سے کینوں کو نکالو، ایک دوسرے کو معاف کرو۔ پہلے ہم ایک دوسرے کو معاف کریں گے، زمین والو تم جب ایک دوسرے کو خود معاف کرو گے تو آسمانوں کا خالق آپ کو معاف کر دے گا۔ شب برات میں آپ کی ہماری اللہ مغفرت فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔